लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे, और चूँकि कई दिनों से हमारा ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ है, तो आज इंशाअल्लाह शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, ओपनिंग कमेंट्स जो है शेख के हमारे एक अहम मौजू के तहत होते हैं, और उसमें बितरतीब और बिल्कुल जो है एक तरकीज़ अंदाज में और जो है बितरतीब शेख कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं। मैं तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, इंतज़ार करें, ओपनिंग कमेंट सुनें जो यकीनन फ़ायदेमंद होगा, और साथ ही साथ सवालों के लिए आप वेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह हम जो है आप लोगों के सवालात लेंगे। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप ज़रूर जो है ज्वाइन करके इंतज़ार करें। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख टाइम देने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, हमारी इन स्ट्रीम्स के अंदर हम तलाक़ के मसाइल से मुताल्लिक़ मुसलसल गुफ्तगू करते आ रहे हैं, और बितरतीब हमने तलाक़ से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू किया है, और हमारी गुफ्तगू तलाक़ के मसाइल में, तलाक़ के बाब में तकरीबन इख्तिताम को पहुँचने वाली है। कुछ चंद एक मसाइल बाकी हैं तलाक़ से मुताल्लिक़, जिन पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम दूसरे अबवाब के अंदर दाखिल होंगे। आज की इस स्ट्रीम के अंदर तलाक़ ही से मुताल्लिक़ एक अहम मसले के बारे में हम बात करेंगे, और वो मसला है इद्दत का मसला। इद्दत का मतलब क्या होता है? जब कोई औरत अपने शौहर से जुदा होती है, वो जुदाई चाहे तलाक़ की वजह से हो, या शौहर की वफ़ात हो जाने की वजह से हो, या वो जुदाई खुला की वजह से हो, या वो जुदाई फस्ख की वजह से हो, बहरहाल जब कोई बीवी अपने शौहर से किसी भी वजह से जब जुदा होती है, तो उस जुदाई के बाद कुछ मुद्दत तक उस बीवी को इंतज़ार करना होता है, और इस मुद्दत के अंदर कुछ ख़ास किस्म के अहकाम होते हैं जिन पर उसको अमल करना होता है। तो इस मुद्दत को इद्दत कहा जाता है। इस इंतज़ार करने वाली मुद्दत को इद्दत कहा जाता है शरीयत की ज़बान में। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारी शरीयत में इद्दत का हुक्म क्या है। जो औरत अपने शौहर से जुदा हो जाए किसी वजह से, तो उसके लिए इद्दत गुजारने का हुक्म क्या है। तो इद्दत गुजारने का हुक्म ये वाजिब है, और जब हम किसी चीज को वाजिब कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाजिमन उसको करना है। अगर इंसान ने नहीं किया तो वो गुनहगार है। लिहाजा जो औरत अपने शौहर से किसी वजह से जुदा हो जाए तो उसके ऊपर इद्दत गुजारना, उस मुद्दत तक इंतजार करना, ये वाजिब है। इसकी कई सारी दलीलें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, कि जिन औरतों को तलाक हो गई है वो औरतें अगली तीसरी माहवारी तक इंतजार करें। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि वल्लाई यइस्ना मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिद्न व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतल्लका औरत की इद्दत को बयान फरमा रहा है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की औरतों की मुख्तलिफ इद्दत बयान की गई है, जैसा कि अभी इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू में आएगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला यहिल्लु लिम्राअतिन
तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यितिन फौqa सलात इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी औरत अल्लाह पर ईमान रखती है, यौम आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए जायज नहीं है कि किसी भी मरने वाले पर वो 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए। अलबत्ता अगर उसके शौहर की वफात हुई है तो 4 महीना 10 दिन वो शोक मनाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवफ़ा अनहा को 4 महीना तक इद्दत गुजारने का हुक्म दिया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो आपने फातिमा बिनते कैस, एक सहाबिया से जिनका की तलाक हो गया था, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतद्दी फी बैत इब्न उम्मे मक्तूम, कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम के घर के अंदर इद्दत गुजारो। तो यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतल्लका को इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। लिहाजा उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा है कि औरत के लिए इद्दत गुजारना ये वाजिब है अगर उसकी जुदाई हो जाती है उसके शौहर के साथ। दूसरा मसला ये है कि इद्दत गुजारने की मुद्दत क्या है, उसका दौरानिया क्या होगा, कितनी मुद्दत तक एक औरत के ऊपर इद्दत गुजारना ये वाजिब है। इसका जवाब ये है कि औरतें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। औरतों की जुदाई अपने शौहर से मुख्तलिफ हालात में होती है। उन हालात के एतबार से इद्दत की जो मुद्दत है वो अलग अलग मुद्दत होती है। तो पहली किस्म या पहली हालत ये है कि अगर कोई औरत हमल से है और हमल की हालत में उसकी जुदाई उसके शौहर से हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उस औरत की इद्दत ये है कि जब तक वदए हमल ना हो जाए, यानी उसके यहाँ विलादत ना हो जाए, तब तक उसकी इद्दत चलेगी। जैसे अगर किसी के शौहर की आज वफात हो गई और वो औरत 1 महीना हमल से है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगले 8 महीने तक जब तक उसके यहाँ विलादत नहीं हो जाएगी वो इद्दत की हालत में रहेगी। तो अगर कोई औरत हामिला है, उस सूरत में उसके शौहर से उसकी जुदाई होती है, चाहे वो जुदाई वफात के जरिया हो या वो जुदाई तलाक के जरिया हो या वो जुदाई फस्ख के जरिया से हो। हर सूरत में अगर औरत हामिला है तो ऐसी सूरत में उसकी इद्दत वदए हमल है, यानी डिलीवरी है। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है कि वह उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन्ना, जो हमल वाली औरतें हैं अगर वो उनकी जुदाई अपने शौहरों से होती है तो उनकी मुद्दत या उनकी इद्दत ये है कि वदए हमल हो जाए, उनके यहाँ विलादत हो जाए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मिसवर बिन मखरमा ये रावी है कि अन्ना सुबैअता अल अस्लमिया नुफिसत बादा वफात ज़ौजिहा बिलयालिन, कि सुबैआ ये एक सहाबिया है, इनके शौहर की वफात हो गई। जिस वक्त शौहर की वफात हुई उस वक्त वो हालत हमल में थी। अब शौहर की वफात के चंद दिनों के बाद, शौहर की वफात के चंद दिनों के बाद उनके यहाँ विलादत हो गई। फजाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। फस्तअदनतहु अन तनकिहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत मांगा कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फअदिना लहा फनकहत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दिया। तो यहाँ पर वो हालत हमल में थी, वो शौहर की वफात के चंद दिनों के बाद उनके यहाँ विलादत हो गई। विलादत होते ही वो औरत इद्दत से बाहर हो जाएगी और उसे निकाह करने की इजाजत होगी, क्योंकि जब तक वो इद्दत में होती है तब तक किसी और मर्द से शादी करने की इजाजत नहीं होती है। तो खुलासा ये कि अगर औरत हालत हमल में है तो उसकी इद्दत ये है कि वदे हमल हो जाए, विलादत हो जाए। दूसरी हालत ये है कि अगर कोई ऐसी औरत है जिसके शौहर की वफात हो गई और वो हालत हमल में नहीं है। अगर हालत हमल में है तब तो हमने जान लिया कि वदे हमल उसकी इद्दत है। लेकिन अगर कोई किसी के शौहर की वफात होती है और वो औरत हालत हमल में नहीं है
تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اور وہ حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن تک ہے. اور یہ وفات چاہے شوہر سے ملنے سے پہلے ہوئی ہو یا شوہر سے ملنے کے بعد، مطلق طور سے شوہر کی وفات میں اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن لوگوں کی وفات ہوتی ہے اور اپنے پیچھے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں گی. تو گویا کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو مطلق طور سے 4 مہینہ 10 دن تک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا. اس آدمی نے شادی کیا ایک عورت سے اور شادی کرتے وقت مہر متعین نہیں کیا، ولم يدخل بها، اور ابھی بیوی سے ملا بھی نہیں. گویا کی شادی کرنے کے بعد مہر متعین کرنے سے پہلے اور بیوی سے ملنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، حتی ماتا، بھی اس کی وفات ہو گئی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لہا مثل صداق نسائہا، اس کے لیے مہر مثل ہے. مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس کی جیسی عورتوں کی اس سماج اور معاشرے میں جو مہر ہوتی ہے وہ مہر اس کو ملے گا. لا وقص ولا شطط، نہ تو کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. وعلیہ العدہ ولہا المیراث، اور اس کے اوپر عدت بھی واجب ہے اور اس کو میراث بھی ملے گا. فقام معقل ابن سنان الاشجعی، معقل ابن سنان الاشجعی ایک صحابی ہیں، جب عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروہ بنت واشق امرات منا مثل ما قضیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک قضیہ میں اسی طرح سے فیصلہ دیا تھا جو بروہ بنت واشق کا مسئلہ تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور ان کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے موافق ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور تو ہر صورت میں اسے 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے، چاہے وہ اس سے ملا ہو یا نہ ملا ہو. اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہ دوسری شکل ہے عدت کی. عدت کی تیسری شکل ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور جب اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق دینے سے پہلے اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے، ابھی فقط شادی کیا ہے. شادی کیا ہے، بیوی سے ملا نہیں ہے اور ملنے سے پہلے اس نے طلاق دے دیا. ایسی صورت میں اس کی عدت کیا ہوگی؟ ایسی صورت میں اس کی عدت ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. اگر بیوی سے ملنے سے پہلے طلاق دے دیا تو اس کے اوپر کوئی بھی عدت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ مومنو اگر تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور نکاح کرنے کے بعد ان سے ملنے سے پہلے انہیں طلاق دے دیتے ہو تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی بھی عدت واجب نہیں ہے. تو اگر کسی عورت کو شوہر سے ملنے سے پہلے طلاق ہو جائے شادی کے بعد تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. چوتھی شکل یہ ہے عدت کی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس سے ملنے کے بعد شادی کیا، ملاقات بھی کیا، اس کے بعد طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت ہے اگلی تیسری ماہواری. جب اس نے طلاق دیا ہے، ظاہر طلاق وہ حالت طہر میں دے گا، اور یہ مسائل گزر چکے ہیں پہلے بھی. حالت طہر میں وہ طلاق دے گا، اس کے بعد اگلی تیسری ماہواری تک اس عورت کی عدت ہوگی. اگلی تیسری ماہواری جب ختم ہو جائے گی اور وہ غسل کر لے گی تو عدت ختم ہو جائے گی. اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, जिन औरतों को तलाक दी गई है ऐसी औरतें 3 हैज तक इद्दत गुजारेंगी। तो ये चौथी हालत है। पांचवी हालत है कि अगर किसी औरत को कोई लड़की ऐसी है कि बचपन में उसकी शादी हो गई, बुलूगत से पहले उसका निकाह हो गया। जाहिर है जब बुलूगत से पहले उसका निकाह हुआ है तो शौहर के पास नहीं गई है, अभी बुलूगत से पहले उसका निकाह हो गया, उसके बाद उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। तो चूंकि अभी वो मिला नहीं है, बुलूगत से पहले उससे शादी किया है, ऐसी सूरत में उसकी इद्दत 3 महीना है। अगर किसी सगीरा से कोई निकाह करता है और उसको तलाक देता है तो उसकी इद्दत 3 महीना है। ये 5वीं सूरत है। 6ठी सूरत है कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता है और उसकी बीवी आयसा हो चुकी है। आयसा का मतलब होता है ऐसी उम्र को पहुंच चुकी है कि उसकी माहवारी बंद हो चुकी है, उसकी माहवारी बंद हो चुकी है, उसके बाद उसको तलाक दी जा रही है। ऐसी सूरत में उसकी इद्दत भी 3 महीना होगी। गोया कि सगीरा को तलाक दिया जाए या आयसा को तलाक दिया जाए तो उसकी इद्दत मुतलक तौर से 3 महीना होगी। और उसकी दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिद्न, कि अगर ऐसी औरतों को तलाक देते हो जो आयसा हो चुकी हैं, जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, या ऐसी औरतों को तलाक देते हो जिनको अभी हैद आया ही नहीं है, यानी वो सगीरा हैं, तो उनकी इद्दत 3 महीना है। तो ये 5वीं और 6ठी हालत हुई इद्दत की। 7वीं हालत है, 7वीं और 8वीं हालत। 7वीं हालत है कि अगर किसी औरत को खुला हुआ है, अगर किसी औरत को खुला हुआ है तो उसकी इद्दत 1 माहवारी है। जब उसको खुला हुआ है उसके जो अगली माहवारी आएगी वहां तक उसकी इद्दत होगी। अगली माहवारी खत्म, इद्दत खत्म। इसी तरह से 8वीं हालत है कि अगर किसी औरत का निकाह फस्ख किया गया है किसी वजह से तो उसकी इद्दत भी 1 माहवारी होगी। जिस तरह से खुला की इद्दत है उसी तरह से फस्ख की भी इद्दत है। तो ये मजमूई तौर से 8 हालात हैं औरतों के अपने शौहरों से जुदाई के, और इन 8 हालात में हमने मुख्तसर अंदाज में बयान किया कि किस हालत में औरत की कितनी इद्दत होगी। तो आज का दर्स हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक और बाज़ अहम मसाइल हैं जिनको इंशाअल्लाह हम अगली स्ट्रीम में लेंगे, और जहां पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं यहीं से हम तसलसल को जारी करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों को सवालात करने हैं वो जो है स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह सवालात लिए जाएंगे। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है फ़ैन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ शेख, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी जी जी। शेख मेरा सवाल ये है कि शेख हमने एक मौलवी साहब के मुंह से सुना था कि अल्लाह ने इंसान को बाप की पीठ से माँ के पेट में मतलब ट्रांसफर किया है, जैसे हम भेजना कहते हैं। तो शेख क्या ये हदीस है या कुरान की आयत है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है। देखिए इसका मतलब ये है कि इंसान का जो मादे मनविया होता है उसके सुल्ब में होता है। सुल्ब से वो आयत क्या है शेख अरशद? बैन सुल्ब व तराइब। हाँ तो हाँ, जो इंसान का सूरह मर्द का तारिक मादे क्या है? मनवी, हाँ जी, इंसान का मादे मनविया उसके सुल्ब से निकल करके औरत के रहम में जाता है और उससे इंसान की तख्लीक होती है। ये बिल्कुल सही है। जी भाई, जी शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है सिस्टर हिना, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम।
शेख हम लोग दूसरे गांव को गए थे शेख इज्तिमा सुनने के लिए. वहाँ पे हम जोहर की नमाज से पहले यहाँ से निकले थे. वहाँ पे गए तक 2:30 हो गए थे शेख. तो वहाँ पे हम फर्ज मतलब इज्तिमा का टाइम हो रहा था शेख उधर. तो हम लोग 4 रकात फर्ज नमाज अदा करे जोहर की. उसके बाद वो जो इज्तिमा बोलने वाले थे हम उन्हीं के घर पे रुके थे. उन्होंने बोला कि तुम लोग घर को गए तक मगरिब का टाइम हो जाता तो तुम असर के 4 रकात फर्ज भी अदा करो बोले. तो हम जोहर की 4 रकात फर्ज अदा करने के बाद असर के 4 रकात फर्ज भी अदा करें. क्या वो सही है? और कुछ दलील बताइए मिसाल के तौर पे. जी शेख क्या कहा बहन ने? असल में मैं सुन नहीं पाया शेख, माजरत. शेख जी आवाज सर. इनकी बीच बीच में कट जा रही थी. मैं और एक बार सर, दोहराने शेख. जी 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 दोहरा लीजिए. शेख हम दूसरे गांव को गए हुए थे शेख इज्तिमा सुनने के लिए. हम कितनी लोग दूर है वो यहाँ गांव? से एक सेकंड वो गांव कितनी दूर है? करीब में? मतलब 50-60 किलोमीटर है शायद शेख. जी हम वहाँ पे इज्तिमा सुनने के लिए गए थे शेख. जोहर की नमाज से पहले गए थे शेख. जी और जी. वहाँ पे गए तक 2:30 हो गए थे शेख. तो हम जोहर के 4 रकात फर्ज नमाज अदा करे शेख. तो उन्होंने बोले जी कि घर को गए तक लेट होता, इज्तिमा वहाँ पे चलते रहता तो असर की नमाज नहीं मिलती. जोहर की नमाज 4 रकात फर्ज पढ़ने के बाद असर की नमाज भी पढ़ लो बोले 4 रकात फर्ज. तो हम दोनों भी अदा करे शेख. ऐसा कुछ मिसाल बताइए शेख. हम आपको अच्छा मतलब समझ में नहीं आया, हम ऐसा बोले से पढ़ सकते क्या पूछ रहे थे. जी देखिए उनका कहना ये है शेख कि वो किसी दीनी इज्तिमा में गई थी और जी जोहर से पहले घर से निकले और वहाँ पे जाके उनको 2-2:30 बजे पहुँचे. मतलब कि जोहर का टाइम अभी बाकी था. वहाँ जाकर के उन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी और किसी ने कहा कि आप लोग असर भी पढ़ लीजिए क्योंकि इज्तिमा चल रहा है तो आपको असर का वक्त नहीं मिलेगा. तो अगर इस तरह का इज्तिमा है और वहाँ पर मुमकिन नहीं है कि बाद में फिर असर की नमाज आप पढ़ सकते हैं उसके टाइम पर, तो ऐसी सूरत में जमा करना इंशाल्लाह जायज़ है क्योंकि वहाँ पर मशक्क़त है दोनों नमाजों को अपने अपने टाइम में पढ़ना. तो अगर आपने जोहर को असर को जोहर के आखिरी वक्त में जोहर पढ़ने के बाद अगर पढ़ लिया है तो ये जायज़ है क्योंकि जमा बैन सलातैन ये मशक्क़त की सूरत में जायज़ है. और इस तरह के इज्तिमाआत में उमूमन परेशानी होती है, जो है जगहें नहीं मिलती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ होती हैं. तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जमा बैन सलातैन करने में कोई हर्ज नहीं है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोहर और असर की नमाज को जमा करना साबित है, जैसा कि सही मुस्लिम की रवायत है कि जमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ज़ुहर वल असर मिन गैर खौफिन वला मतर. तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उसी रिवायत के अंदर फरमाया कई ला युहरिजा उम्मतहु, अपनी उम्मत को मशक्क़त से बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर के दरमियान जमा किया. इसका मतलब अगर कोई मशक्क़त है और वो मशक्क़त मोतबर है शरीयत की निगाह में तो ऐसी सूरत में ज़ोहर और असर को जमा कर सकते हैं. तो आपने जो जमा किया इंशाअल्लाह वो तरीका दुरुस्त है. जी शेख ठीक एक है. और सवाल है शेख. हमारे गांव जी में है ना शेख जो बुजुर्ग है ना शेख उनको नमाज नहीं आती शेख. तो जुम्मा के मौके पर और क्या रमज़ान के महीने में इसकी नमाज तरावीह की नमाज पढ़ाते ना शेख. तो हमारी दादी पढ़ाते शेख. जो पीछे वाले हैं ना शेख हमारी दादी पढ़ाते और उनको पढ़ने नहीं आता, जस्ट उन्होंने सुनते और हम लोग जैसे सजदा करते सब करते शेख. जो हमारी दादी पढ़ा रहे हैं वो सही है क्या शेख? वो जिनकी बात आप कर रही हैं वो क्या मर्द हैं? नहीं शेख हमारे दादी है, दादा नहीं है, दादी है. आप जिसके बारे में कह रही हैं कि नमाज पढ़ना उनको नहीं आता वो कौन है? लेडीज है शेख. पूरे गर्ल्स ही है शेख. हम लोग लेडीज, मस्जिद में हाँ. अदा नहीं करते शेख, हमारे घर में अदा करते शेख. तो कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको नमाज पढ़ना नहीं आता है, आप ये कह रही हैं? हाँ शेख उनको नहीं जी आता शेख. शेख. तो क्या वो साथ में लोगों के साथ जमात में शामिल होकर के नमाज पढ़ती हैं? हाँ शेख तो बिल्कुल नमाज सही में तरीका अदा है. करती हैं. देखिए हाँ कोई हरज की बात नहीं है. देखिए लेकिन आप ये जो कह रही हैं उनको नमाज पढ़ना नहीं आता है, नमाज पढ़ना सिखाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में उनको नमाज पढ़ना सिखा सकते हैं. तो आप उनको नमाज पढ़ना सिखा दीजिए और नमाज पढ़ना सीखने के बाद वो जमात से पढ़ सकती हैं. चाहे तो तना भी पढ़ सकती हैं,
چاہے جماعت سے پڑھ سکتی ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے آپ رمضان کی بات کر رہی ہیں. رمضان سے اب تک کتنا وقت گزر گیا, ان کو نماز پڑھنا سکھا دیجئے. آسان ہے, نماز میں اتنی تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں سیکھ سکتی ہیں. ان کو چند دعائیں سیکھنی ہے نماز کی, جو خاص طور سے واجب دعائیں ہیں پہلے ان کو سیکھیں, اس کے بعد مستحب دعائیں سکھائیں. کھڑے ہونے کا طریقہ, رکوع کا, سجدے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, چند چیزیں ہیں جو ان کو سکھانی ہیں, تو آپ ان کو سکھا دیجئے. باقی ان کا آپ لوگوں کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو کر کے نماز پڑھنا یہ بالکل بھی جائز ہے, اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنا نہیں جانتی ہیں تو جماعت میں شامل ہوتی ہوں گی تب بھی نماز کے بہت سارے ارکان وہ نہیں کر پاتی ہوں گی. تو آپ پہلے ان کو نماز پڑھنا سکھائیے, اس کے بعد وہ چاہے تو تنہا پڑھے, چاہے تو جماعت میں شامل ہو کر کے پڑھے. ٹھیک ہے شیخ تو نا تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتے شیخ, جو مطلب بہت زیادہ بزرگ ہے نا شیخ وہ نہیں پڑھ پاتے شیخ. وہ ہمارے گھر پہ آ کے پڑھتے ہیں شیخ, جیسے کہ جمعہ کی نماز, مطلب ظہر اثر کبھی بھی آ کے پڑھ لیتے ہیں شیخ, ان کو جب بھی ٹائم ملتا ہے. نہیں تو لیکن یہ مسئلہ دیکھیے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ آ کے پڑھ لیتی, یہ تو اچھی بات ہے. گھر پہ آپ کے آ کے دوسری عورتوں کے ساتھ جماعت میں پڑھ لیتی ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سوال اصل سے نہیں ہونا چاہیے آپ کا. سوال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا سیکھ کیوں نہیں رہے ہیں. بھائی بزرگ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نماز نہیں سیکھ سکتی وہ, چاہے جتنا بزرگ ہے. آپ کے گھر تک وہ آ سکتی ہیں تو نماز کیوں نہیں سیکھ سکتی. تو اسی طرح آپ ان کو نماز بھی سکھا دیجئے. تو جو سوال آپ کر رہی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز وہ آپ کے گھر آ کے پڑھ سکتی ہیں. سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا کیوں نہیں جانتی ہیں, ان کو سکھائیے. ٹھیک ہے جی شیخ سکھاتے شیخ. جی شیخ سلام کرتے ہیں نا شیخ, ہمارے ہاتھ کو کس پوزیشن پہ لگانا بہت شکریہ. 2 سوالات آپ کے ہو گئے, انشاءاللہ کل لے لیں گے اگلا. ٹھیک ہے, کل لے لیں گے, نیکسٹ ہفتے سیٹرڈے لے لیں گے انشاءاللہ اگلا سوال. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ابو عدنان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم سیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے اگلے ہی دن اگر عورت کا وجہ حمل ہو جاتا ہے یا طلاق کے بعد عورت کا وجہ حمل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ جی شیخ, بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر کی وفات کے دوسرے ہی دن جو ہے وضع حمل ہو جائے اس کو, یا طلاق کے دوسرے دن وضع حمل ہو جائے, تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. اور وہی صحیح بخاری کی روایت میں نے ذکر کیا ابھی اوپننگ کمنٹس میں, جو سمیہ کا واقعہ ہے کہ چند دنوں کے بعد, چند راتوں کے بعد ہی ان کے یہاں ولادت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا کہ اب تمہاری عدت ختم ہو گئی, شادی کر سکتی ہو. تو بلکہ اگر جس دن مان لیجیے صبح شوہر کی وفات ہوئی, شام میں رات میں ان کے یہاں ولادت ہو گئی, ولادت ہوتے ہی عدت ختم. جی ایک اور سوال ہے جی, اگر عورت برقع نہیں پہنتی ہے, صرف سلوار قمیض کے ذریعے اپنا صدر چھپاتی ہے, تو کیا اسے پردہ مانا جائے؟ اسی طرح پردہ مانا جائے, اسی طرح آدھا سر کھلا رہے اور چہرہ کھلا رہتا ہے, اسے پردہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا پردہ, کیونکہ جس طرح سے جسم کو ڈھکنے کا حکم ہے اسی طرح سے زینت کو بھی ڈھکنے کا حکم ہے. اور ظاہر ہے عورت جو کپڑا پہنے ہیں وہ زینت ہی ہے, اس کو بھی ڈھکنے کا حکم ہے. جی سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ, بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے اے قادر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک روم ہے, اس کے اندر ایک باتھ روم ہے, مطلب بیت الخلاء, اور ایک نہانے والا ہے, اور ایک استنجا خانہ ہے, ساتھ میں وضو خانہ بھی بازو میں ہی ہے. تو وہ بیت الخلاء میں دروازہ لگا ہوا ہے, نہانے والے میں بھی دروازہ لگا ہوا ہے, لیکن جو استنجا خانہ اس میں دروازہ نہیں لگا ہوا ہے. تو کیا اس میں اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں, تو جیسے وضو کرنے کے لیے, تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے, اور جو ہے وضو کے بعد کی دعا جو ہے, اور وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ کے جو ہے یہ پڑھتے ہیں دعا, وضو شروع کرتے ہیں, تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. بھائی کا سوال اٹیچ باتھ روم کے بارے میں ہے, اور عام طور سے اس زمانے میں باتھ روم میں اسی میں مرحاض بھی ہوتا ہے,
یعنی ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے اور بغل میں بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے. تو آپ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب بیسن کے پاس آئے تو پھر آپ دوسرے حکم میں ہیں. وہاں پہ جب آپ وضو کریں گے اب اس وقت دوسرے حکم میں ہیں، گویا کہ قضائے حاجت سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. وہاں پہ آپ وضو کریں گے تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے یہ ذکر مقید ہے، کیونکہ اس کا وہی ٹائم ہے، آپ اس کو بعد میں نہیں پڑھ سکتے. وہ اذکار جو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، آپ باتھ روم سے نکل جائیے پھر پڑھیے، لیکن یہ مقید ہے اسی وقت کے ساتھ. لہذا جو ذکر مقید ہے آپ اس کو اسی وقت پڑھیں گے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. آپ بسم اللہ کر کے وہاں پر وضو شروع کریں گے. جی جی عبد القادر. سلام کرنا جی سلام بھی کر سکتے ہیں، شیخ نے کہا. ہاں سلام بھی کرنا جب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تو سلام بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بیسن پر آ چکے ہیں، جب تک آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں وہاں پر سلام مت کیجیے. جب آپ بیسن پہ آ چکے ہیں آپ سلام بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے صبح اور شام کے اذکار میں جو ہے وہ والا ہے، اور جو 10 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور یہ ہے، تو اس کے ریفرنس میں بہت سے لوگ جو ہے ابو داؤد کی جو ہے 15 جو ہے 23 حدیث نمبر ڈالتے ہیں، اور یہ اپنا کیا نام ہے نسائی کی جو ہے 23 سے 36 ڈالتے ہیں. تو یہ اور جو ہے ایک اور حدیث ریفرنس میں ڈالتے ہیں کہ ترمذی اور صحیح الجامع کی جو ہے 2903. جی شیخ میں تو نہیں سمجھ سکا، حالانکہ آواز تو میں بھائی کی سن رہا ہوں، لیکن اب یہ نمبروں کی بات کر رہے ہیں، نمبروں سے سوال کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سوال کیا ہے وہ بتانا چاہیے. یہ ہے شیخ، سوال یہ ہے کہ وہ صبح شام کی جو اذکار ہیں جی جس میں جو ہے معوذات کا ذکر ہے جی صبح و شام کے اذکار میں، تو بھائی کا پوچھنا نہیں فرض نمازوں کے بعد جو معوذتین کا جو ذکر ہے تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ صبح و شام کے اذکار میں ہے یہ. تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ لوگ کمنٹس میں ڈال رہے ہیں حدیث نمبر کی روایت سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے. تو اس روایت میں ہے کیا؟ اس روایت میں ہے کیا؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں شیخ. یہ روایت اس طرح سے ہے: عن عقبة بن عامر قال امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. جی اتنی ہے شیخ روایت. ہاں یہ روایت تو میں نے بھی ایک دن آپ کو سنایا تھا. بالکل یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے بعد معوذات پڑھوں. معوذات کیا ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. تو جب پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ بتائیے کہ مطلق طور سے اگر کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تو سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں آپ؟ ایک بار پڑھتے ہیں. تو جب مطلق طور سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ کام ایک بار کریں گے. اس میں 3 کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا یہی بات تو میں نے بہت تفصیل سے ایک دن بتایا ہے، شاید بھائی اس دن نہیں رہے ہوں گے، کہ نمازوں کے بعد جو معوذات ہیں وہ ایک بار پڑھے جائیں گے. ایک صاحب صحیح بات ہے، لیکن جو ریفرنس میں وہ لوگ ڈال رہے ہیں کہ 3 بار پڑھنا چاہیے. نہیں تو جو ریفرنس آپ نے نمبر دیا نا وہی نمبر میں نے کھولا، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1523، اور اسی کے الفاظ کو میں نے پڑھا ہے. ابو داؤد جو ہے 1523. ہاں وہی 1523 کھولا ہے بھائی ابو داؤد. اور دوسرا اور بھی دیتے ہیں ترمذی اور الجامع صحیح الجامع کی 2903. اس کو بھی کھول لیجیے سر. 2903 کیا ہے؟ 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 2903
جی جی وہ بھی کھول لے رہا ہوں شیخ. سنن ترمذی 2903 سیم تو روایت ہے شیخ. حدیث یہ ہے عن عقبۃ بن عامر قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذتین فی دبر کل صلاۃ. جی یہ سنن ترمذی کی ہے جو آپ نے نمبر بتایا. جی تو سیم تو ہے، سیم روایت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. 3 مرتبہ کا ذکر کہاں ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا. نہیں ہم لوگ تو شیخ صاحب اتنا پڑھے، ہم تو پڑھے نہیں ہیں، لیکن ڈفرینس میں جب لکھا ہوتا ہے تو ہم وہی سمجھتے ہیں لکھا ہوا، باقی تو ہم تو اتنا پڑھے نہیں ہیں بھائی. میں کھول دیتا ہوں یہاں پر. دیکھیے اس دن میں نے اسی لیے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا تھا اور وہ ساری روایتیں بھی پڑھ کے سنایا تھا. تو اب اگر کوئی آدمی حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہے، حدیث تو صحیح سنا رہا ہے، ترجمہ غلط کر رہا ہے یا معنی غلط بتا رہا ہے، تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ جی یہ ٹھیک، سنن ترمذی جزاک اللہ خیر. روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بات میں نے بتایا ہے اسی کی تائید ہو رہی ہے اس روایت سے. اس میں 3 کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی. عبد القادر بھائی سمجھیے اس دن ذکر کیا ہوا تھا نا کہ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا شیخ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر اور مغرب کے بعد، مغرب عصر کا انہوں نے ذکر کیا. تو اللہ کے نبی تو شیخ نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں یہ 3 مرتبہ صبح و شام میں ہیں، البتہ نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اور وہی بات اس روایت میں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور اسی روایت کی بنیاد پر شیخ نے کہا تھا جس کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ ریفرنس غلط دے رہے ہیں جو دعا میں، تو ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے حدیث پڑھ کے بتایا تو صحیح ہے بھائی. وہ ریفرنس صحیح دے رہے ہیں، بس ڈنڈی مار رہے ہیں اس میں، اس کا معنی بتانے میں، ترجمہ کرنے میں. اب وہی تو چیز غلطی ہے نا شیخ صاحب. جی ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ عبد القادر بھائی. زکریہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں سسٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر پر پورا برقعے میں رہنا چاہیے یا گلوز وغیرہ بھی چلے گا شلوار سوٹ کے ساتھ؟ گھر پہ؟ گھر پر؟ جی گھر پر. کس کے سامنے؟ گھر میں تو کوئی نہیں رہتا، شوہر بھی نہیں، ہمارے بہن بھائی لوگ ہی رہتے بس. نہیں تو وہاں برقعے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں، ہاتھ بھی کھول سکتی ہیں. یعنی عام طور سے عورتیں جو جسم کا حصہ کھولتی ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر، بھائی بہنوں کے سامنے، وہ آپ کھول سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے یہ اپنے نفل روزے ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور اس کے ساتھ اگر پیر اور منگل کا بھی رکھ سکتے ہیں کیا؟ پیر اور منگل؟ پیر اور جمعرات، منگل نہیں. جی پیر اور جمعرات پیر، اور ایام جی 20 کے. جی بالکل، ہاں یہ سنت ہے، ایام 20 کے روزے رکھنا اور ہر ہفتے میں 2 روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالکل رکھنا چاہیے، بہت اجر کا کام ہے. اگر اس سمے 16ویں تاریخ آ گئی ایگزامپل پیر یا جمعرات کے دن، تو ایسا رکھ سکتے ہیں تھوڑے جنی بالکل اسپیشلی بالکل رکھ 16 سکتے تاریخ ہیں. کا روزہ رکھ رہے ہیں ہاں اور کچھ آپ نے 13، 14، 15 رکھا ایام 20 کی وجہ سے، اس کے بعد مان لیجیے پیر آ گیا یا جمعرات آ گئی 16 تاریخ کو، تو آپ یہ جو 16 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں وہ 16 تاریخ کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اس کو پیر یا جمعرات کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو بالکل رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ ہیں کہ 16 کا ہی روزہ رکھ رہے ہیں، 12، 13، 14 کا نہیں رکھ رہے، 15 کا نہیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں بھائی، وہ واجب نہیں ہے. وہ پیر کا اور جمعرات کا رکھ رہے ہیں، وہ ایام 20 کا نہیں رکھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کو اختیار ہے، کیونکہ یہ واجبی روزہ تو ہے نہیں، نفلی روزہ ہے. تو کوئی آدمی چاہے تو ایام 20 کا بھی رکھے، جمعرات سوموار کو بھی رکھے، اور کوئی آدمی چاہتا ہے تو جمعرات سوموار کو صرف رکھ رہا ہے، یا کوئی آدمی چاہتا ہے صرف سوموار کا رکھتا ہے. تو تمام صورتیں جائز ہیں، اس پر کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں محمد لقمان صاحب، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ میں جہاں پر اکثر بیٹھتا ہوں، میرے پلنگ ہے بڑا، اس کا میں سہارا لے کے بیٹھتا ہوں، اور قرآن جب میں صبح کے نماز کے بعد یا عصر کے بعد پڑھتا ہوں تو دعاؤں میں نماز میں کافی جیسے تھکان ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پاؤں لمبے کر لیتا ہوں، تو کیا ایسا چل سکتا ہے؟ شیخ تھوڑا سا رخ پیر لمبے کر لیتے ہیں آپ؟ جیسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں نا، جیسے تھکان ہو جاتی ہے تھوڑا پاؤں لمبے کر لیتا ہوں دونوں، اور اس کے بعد اگر قرآن پڑھتا رہتا ہوں تو وہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ سے یہ چیز ثابت بھی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں کو قبلہ کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، تو خاص طور سے جب آپ کو ضرورت ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی یہ منع نہیں ہے، کیونکہ اگر منع کریں گے تو اس کی دلیل چاہیے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طرف کسی بھی رخ میں موڑ کر سکتے ہیں، قبلہ کی طرف نہیں، دوسری جانب وہ دکشن اتر میں آپ دکشن اتر جدھر چاہیں ادھر رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، ایک سوال اور ہے کہ اگر کوئی کسی کے 2-3 لڑکی ہیں اور ایک لڑکی جیسے ان شادی ہونی، بچی کی شادی ہونی ہے، اور اگر ایک بچی اس میں سے 10-15 ہزار روپے مہینہ کماتی ہے تو کیا اس کے ماں باپ اس سے پیسہ لے سکتے ہیں یا وہ لڑکی کا پیسہ ہوگا؟ لڑکی کماتی ہے، نوکری کرتی ہے، تو کیا اس کے ماں باپ اس سے پیسہ لے سکتے ہیں؟ یہی ہاں، وہ سوال ہے۔ 10-15 ہزار کماتی ہے تو کیا ماں باپ اس سے پیسہ لے سکتے ہیں؟ شیخ اس کی مرضی سے لے سکتے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے دے تو لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد فیروز عالم کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں فیروز صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے سر کہ آج کل کے نوجوان جو ہے ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، اور اس کا جو ہے پورا دونوں ہاتھوں کا کہنوں کھلا رہتا ہے، تو کیا ہاف ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال جو میں سن سکا شیخ، کہ بہت سارے لوگ ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاف بازو کا، تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ میرے بھائی دیکھیے، ہاتھ کا ڈھکنا نماز میں یہ واجب نہیں ہے، تو اگر آپ کا کھلا ہوا ہے، ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بغیر کسی اشکال کے جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں ایسا یہاں سے سب یہ حصہ نیچے کا کہاں سے کھلا ہوتا ہے؟ مطلب جو کہنو ہوتا ہے نا سر، اس کا پورا کہنو سے اوپر رہتا ہے، اس کا بازو، یہاں بازو کھلا ہوتا ہے، جی 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 جی، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بغیر کسی اشکال کے جائز ہے، بلکہ یہ اجماعی طور سے جائز ہے، کسی نے بھی اس کو واجب نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ دیکھیے ٹی شرٹ وغیرہ کا جہاں مسئلہ آتا ہے نا، تو وہاں پر لینتھ پر زیادہ مسئلہ آتا ہے، جو ٹی شرٹ کی لمبائی ہونی چاہیے اگر وہ نہ ہو، اور پھر سجدے رکوع میں آدمی کو تکلیف ہو جائے، سطر کھل جائے، تو وہاں پر اصل مسئلہ پیش آتا ہے۔ آستین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا اگر پورا ہاتھ کھلا رہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، ہاتھ کھلا ہے کوئی دقت نہیں ہے، دقت نہیں ہے، بس جو شیخ نے بتایا کہ ٹی شرٹ کی لمبائی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رکوع سجدے میں جائیں تو نیچے سے کھل جائے۔ ابھی تو بہت سارے نوجوان جینس جو ہے ان کی جینس نیچے جا رہی ہوتی ہے اور ٹی شرٹ جو ہے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو درمیان میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات اور آپ یاد رکھیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب بھی نماز پڑھنا ہو تو زینت اختیار کرو۔ تو زینت میں ایک تو ستر عورت ہے، عورہ ہے، یعنی شرمگاہ ڈھکنا، وہ چیز جسم کا وہ حصہ ڈھکنا جو واجب ہے، تو یہ زینت واجب ہے۔ اور دوسرا مستحب زینت ہے، مستحب زینت یہ ہے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں جو اچھا لباس مانا جاتا ہو، شرفا کا لباس، آپ وہ لباس پہنیں۔
آپ کے پاس جو اچھے سے اچھا ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھو. اور اس کا اہتمام بہت سارے لوگ نہیں کرتے. اگر کہیں جانا ہوگا کسی پارٹی میں, شادی میں, دوستوں سے ملنے, رشتہ داروں کے یہاں, تو سب سے اچھا کپڑا پہن کر کے جائیں گے. نماز پڑھنے جانا ہوگا تو لنگی بنیان میں چلے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن یہ سنت تو آپ کی چھوٹ گئی نا, یہ سنت تو آپ کی چھوٹ گئی کہ نماز میں اچھا لباس پہننا چاہیے. تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے نماز پڑھیں. یہاں تک کہ اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو آپ کے پاس اچھا لباس ہو اس کو پہن کر کے پڑھیں. جی شکریہ شیخ, جزاک اللہ. ٹھیک, بارک اللہ. اگلے گیسٹ میں اسماعیل واگو کو لے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ہاں میرا سوال تھا کہ کوئی شافی لوگ 2 رکعت وتر کی الگ پڑھتے اور 1 رکعت الگ پڑھتے, تو اس کا نیت کیا کیا جائے؟ اور وتر کی جو تیسری رکعت جو الگ پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کہا انہوں نے, شافعی لوگ. شافعی لوگ, دیکھیے بیٹا ایسا ہے کہ اس میں شافعی, حنفی, مالکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس 2 طریقہ ہوتا ہے وتر کو پڑھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 طریقہ ہوتا ہے وتر پڑھنے کا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعتیں کانٹینیو پڑھے, تینوں رکعتیں کانٹینیو پڑھے, درمیان میں کہیں نہ بیٹھے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ کوئی سورت پڑھے گا. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے, دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھے, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے. یہ افضل ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتا ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہوا کہ تینوں رکعتوں کو کانٹینیو پڑھنا ہے, درمیان میں کہیں پر بھی نہیں بیٹھنا ہے, کوئی تشہد وغیرہ نہیں کرنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتي الوتر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتیں پڑھ کر کے سلام نہیں پھیرتے تھے. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے اور درمیان میں کہیں نہیں بیٹھتے, آخر میں جا کر کے بیٹھتے. تو 3 رکعت وتر پڑھنے کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. دیکھیے حدیث میں نے پڑھا, یہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت کو کنٹینیو پڑھا جائے, بالکل آخر میں جا کر کے تشہد کر کے سلام پھیرا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیا جائے, 2 رکعت پڑھ کے تشہد کر لیں اور سلام پھیر لیں, اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھیں اور تشہد کر کے سلام پھیریں. جو طریقہ آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ شافعی لوگ کرتے ہیں, شافعی کرتے یا نہ کرتے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہو کان یفصل بین شفعہ و وترہ بتسلیما, کہ جب وہ عبداللہ ابن عمر جب وتر پڑھتے تو 2 رکعتوں کے بعد وہ فاصلہ کرتے. کیسے فاصلہ کرتے؟ سلام پھیر کر کے. ظاہر ہے جب سلام پھیرنا ہے تو پہلے تشہد کریں گے, تو 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد کرتے اور سلام پھیرتے. اور پھر انہوں نے وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ, اور انہوں نے بتایا کہ ایسا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو یہ دوسرا طریقہ جس کو آپ نے ابھی بیان کیا ہے, یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, اس کے بعد 1 رکعت اس کے ساتھ اور پڑھیں اور پھر تشہد کر کے سلام پھیریں. تو یہ 2 طریقہ ہے 3 رکعت وتر پڑھنے کا.
म्यूट है आप। जी शायद उतर गए हैं ये नीचे। अगले गेस्ट है सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी सिस्टर, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम शेख। जी शेख, मेरा सवाल है कि मेरे एक रिश्तेदार है, वो मतलब जी वो औरत है, वो मतलब आईटी सेक्टर में जॉब करती हैं और उनका थोड़ा सा उठना बैठना और हर चीज़ मतलब उनका गैर मुस्लिम मर्दों के साथ ज़्यादा होता है। और जैसे कि उन गैर मुस्लिम जो मर्द हुए उनके फ्लैट पे जाके खाना-पीना खाना या फिर और वो थोड़े वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हैं और मतलब उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और ये सारी चीज़ें वो ओपनली सोशल मीडिया पे डालती हैं। तो जी बहुत बार तो हम लोगों ने मतलब उनके जो ज़िम्मेदार हैं उन तक ये बात बताई भी है और समझाने की कोशिश की है। मतलब हमारी तरफ से नहीं, उलेमा लोगों की जो वीडियो होती है वो शेयर किया है, ठीक है? तो वो चीज़ सुन के उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, जो उनके ज़िम्मेदार हैं, उन्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लगती और मतलब ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब वो लड़की की साइड भी लेते हैं। तो अ, अभी मतलब और क्या होता है ना कि ये बोलने के बाद वो लोग दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि जी कभी-कभी इतना ज़्यादा रिश्तेदारी में वो फ़ासला बढ़ जाता है कि वो मतलब कभी बात भी नहीं करते हमसे। तो अभी मतलब क्या करें शेख? मतलब ये चीज़ देख के इग्नोर करें क्या? मतलब या फिर या इससे हमारे ऊपर तो कोई गुनाह नहीं होगा ना कि हमने देखा और हमने कुछ बोला नहीं? मतलब ये ज़रा समझा ये देंगे शेख? वाज़ेह है सवाल सिस्टर। जी बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो आपने बताया। ये तो मुजाहरा बिलफिस्क है, यानी गुनाह करना और अलल ऐलान करना। अगर कोई आपको जी समझा रहा है तो उस पर सरकशी और तमर्रुद इख्तियार करना, ये बहुत बड़ी बेहयाई है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बहन, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जब वो गुनाह आप देखें तो जाहिर है आप उसको बुरा समझ रही हैं, तभी आप ये चीज़ बयान कर रही हैं। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अपनी इस्तिताअत भर आप उनको रोकें। अगर किसी कोई ऐसा इंसान है कि उसके पास ताकत है हाथ से रोकने की, तो हाथ से रोकेगा। लेकिन जाहिर है आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो माहौल है, हाथ से किसी को रोका नहीं जा सकता, ये मुश्किल काम है। हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोकेंगे, जो कि आप करती हैं और आपने किया। तो जब आपने जबान से रोक दिया, उस मुनकर पर, उस गुनाह पर आपने नकीर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई। आप जितना रोक सकती हैं उतना आप रोकिए, उसके बाद आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका जो फरीजा था वो आपने अंजाम दे दिया। उसके बाद अगर सामने वाला तमर्रुद करता है तो फिर वो जाने, उसका अमल जाने। तो ये पहला काम है कि आपको नकीर करना है, जहां तक आप इस्तिताअत रखती हैं वहां तक। दूसरा ये है जो ज्यादा अहम है, वो ये है कि इस तरह की औरतों से, जो दूसरी औरतें हैं खानदान की, उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए और परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां जो है मुतअद्दी होती हैं। ये बीमारियां ऐसा ना हो कि दूसरों को भी लग जाएं। तो अगर उसको नहीं रोक सकते, वो नहीं रुक रही है, तो कम से कम जो दूसरी औरतें हैं खानदान की या आस पास की, वो तो अपने आप को महफूज रखें। तो ये बहुत जरूरी है कि उससे इस तरह से मेल जोल नहीं रखना चाहिए जिससे कि उसका असर मुतअद्दी होकर के आप पर या किसी और पर पड़े। तो सिर्फ आपकी इतनी जिम्मेदारी है, बाकी वो जाने, उसका काम जाने, उसके घर वाले जाने। अगर उसके घर वाले इतने दयूस हो गए हैं कि उस पर अगर कोई समझाता है तो उनको बुरा लगता है, तो फिर इसका क्या ही किया जा सकता है। जी ठीक है शेख। जी सिस्टर। जी शेख, जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अबू हसन, आप अपना सवाल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल शेयर मार्केट के ताल्लुक से जी है कि कोई कंपनी है, वो उसमें हलाल पैसा है और हलाल प्रोडक्ट भी सेल कर रही है, बैंक वगैरह का जी कोई उसका
قرض نہیں ہے، لیکن اس میں انویسٹر جو ہوتے ہیں ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ بہت سارے انویسٹر ہوں گے جس کا پیسہ حلال نہ ہو، ممکن ہے وہ پیسہ انٹرسٹ پہ لیے ہوں گے، ممکن ہے انویسٹر کا پیسہ ان کا شراب وغیرہ کا کاروبار ہوگا، وہی انویسٹ کر رہے ہیں اس میں، تو کیا اس کمپنی میں انویسٹ کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے کیا سوال۔ کہا بھائی نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ کوئی ایک کمپنی ہے جس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کمپنی حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کمپنی پر کوئی لون وغیرہ بھی نہیں ہے، کمپنی پروڈکٹ بھی حلال ہے اور کمپنی حلال طریقے سے چل بھی رہی ہے، لیکن جو دیگر اس میں شیئر ہولڈرز ہیں، اب بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کسی نے لون لے کر کے شیئر خریدا ہو، کسی نے سود کے پیسے سے شیئر خریدا ہو، کسی نے کسی اور پیسے سے شیئر خریدا ہو، تو کیا ایسے کمپنی میں شیئر خرید سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ فرض بھی کر لیں کہ جو دوسرے شیئر ہولڈر ہیں انہوں نے وہ پیسہ حرام طریقے سے کما کر، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ کمپنی حلال ہے، اس کا طریقہ جو تجارت کا ہے وہ حلال ہے، کوئی حرام کام نہیں کرتی ہے کمپنی، تو جو اس کے شیئر ہولڈر ہیں فقط اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا ہو سکتا ہے شیئر ہولڈرز نے ایسا کیا ہو، اس بنیاد پر ناجائز نہیں ہوگا اس میں شیئر خریدنا۔ لیکن یہ بات ضروری ہے آپ کے لیے جاننا بالکل اچھی طریقے سے کہ پہلے آپ مکمل طور سے اس بات کا تأکد کر لیں کہ وہ کمپنی کوئی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہے۔ اگر وہ کمپنی پاک صاف ہے تو اس میں آپ شیئر خرید سکتے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ تو بہت سا ایسا کنفیوژن ہوتا ہے، کئی سیگمنٹ ہوتا ہے کمپنیوں کا، تو اس میں بھی کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس لون ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی کمپنی میں نہیں، مطلب شیخ ریموو ہو گئے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے۔ نہیں ابو حسن بھائی، جب آپ ان کا بیلنس شیٹ وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ لون ہے نہیں ہے کمپنی پر، ہاں ساری جی ڈیٹیلز سر، تو سیگمنٹ کافی ہوتا ہے کمپنیوں کے، ایک کمپنیوں کی بہت سارے برانچز ہوتی ہیں، کئی جگہ انویسٹ کرتے ہیں لوگ سب، تو وہ کہاں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہو پاتا ہم لوگوں کا نا۔ نہیں تو انویسٹ تو آپ کرتے ہو نا، جیسے کوئی شیئر نہیں، خریدتے ہو تو آپ خریدتے ہو کسی انویسٹ کمپنی میں کا۔ کرتا ہوں، یوز کرتے ہیں اس کا، لیکن اب ان کے کئی سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کے وہاں، لیکن سونے کا کاروبار ہے یا کوئی فیکٹری کپڑے کی ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں ان لوگوں کا، اور کس کمپنی میں لون لیے ہیں، کس کمپنی میں لون لیے نہیں کنفرم نہیں ہو پاتا ہے۔ نہیں، سوال سمجھا نہیں میں آپ کا واضح طور جیسے سے۔ بہت ساری کمپنیوں کا کئی سیگمنٹ ہوتا ہے، اب ٹاٹا ہی کے لے لیجیے تو سیگمنٹ بول رہے ہیں، سیگمنٹ بول رہے ہیں نا، ہاں سیگمنٹ ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ سیگمنٹ کئی ہوتا ہے، تو اب اس میں کس کمپنی میں لون لیے کس سیگمنٹ میں لون لیے کنفرم نہیں ہو پاتا ہے۔ شیخ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمپنی کے کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسے اس کے پاس جو ہے جویلری کا بھی کاروبار ہے، اس کے پاس کپڑوں کا بھی کاروبار ہے، اور اس کے پاس جو ہے سمجھیے پیٹرول کا بھی کاروبار ہے، تو اب پیسہ تو یہ کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اب کس میں انویسٹ ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں پتا چل رہا ہے، تو ایسی کمپنیز کا کیا حکم ہے؟ نہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کمپنی کے بعض کاروبار حرام ہیں بعض حلال ہیں، اور پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انویسٹ میں کس میں کر رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کمپنی نہیں بتائے گی۔ میں جب انویسٹ کر رہا ہوں تو میرا حق ہے یہ جاننے کا کہ میرا یہ جو پیسہ ہے کس کمپنی میں لگایا جائے گا یا کس کاروبار میں لگایا جائے گا، یہ پتہ ہونے کے عام بعد طور ہی آپ سے کو لگانا ہے۔ جی بتا دیا جاتا ہے شیخ، جیسے عام طور سے جس کمپنی کے الگ الگ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں نا، کسی ایک ہی کمپنی کے اگر اسٹیل ہے، ایک ہی کمپنی کا اگر موٹرز ہے تو اپنے نام سے اسٹیل لگاتا ہے، موٹرز لگاتا ہے، تو الگ الگ جو ہے اس کی وضاحت رہتی ہے عام طور سے۔ وضاحت ہوتی ہے سر، لیکن اس میں کس کمپنی میں لون لیے ہیں وہ نہیں وضاحت ہو پاتی ہے۔ نہیں، وہ ساری تفصیلات آپ پوچھیے بھائی، کمپنی آپ کو بتائے گی، جس کسٹمر کمپنی کا کا حق آپ ہے۔ چیک کریں گے نا، اس کمپنی کا آپ کو مل جائے گا، آپ ٹائپ کیجئے اسٹیل میں کیا ہے، آپ ٹائپ کیجئے موٹرز میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک بارک اللہ اللہ فیک، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وقت ہمارا مکمل ہوا، آپ نے وقت دیا، اللہ قبول کریں۔ انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوگی شیخ، اس ہفتے کی تسلیم یہیں پر ختم ہوتی ہے ہماری انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ شیخ۔ اسی کے بعد میں فیروز بھائی، محمد فیروز عالم کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ بھائی نے تعاون کیا i+TV کے لیے،
اور جو ہے سپر چیٹ بھائی نے بھیجا، اللہ تعالیٰ قبول کریں، اللہ اس کی بہتر جزا آپ کو دیں۔ انشاءاللہ جو سوال ہے آپ لوگوں کے وہ جو رہ گئے ہیں کمنٹس میں، انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے سیٹرڈے لے لیں، یا جو بھائی ہمارے ساتھ ایڈ تھے اور میں ان کو ایڈ نہیں کر پایا تو انشاءاللہ ان کے سوالات ہم سیٹرڈے لے لیں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے آپ ضرور تشریف لائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔